بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کا رکوع نمبر 6 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 12 شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو۔ نفر ینفروا، نفور، نفیر عام کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، کوچ کرنا، یعنی یہاں مراد ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرنا، یعنی نکلنا۔ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، اصل میں تھا تثاقلتم، تضاربتم کی طرح، یہ ثقل سے نکلا ہے۔ ثقل بوجھ کو کہتے ہیں ثقیل چیز ہے، بھاری چیز ہے۔ کشش ثقل کا نام آپ نے سنا ہوگا، گریویٹی کو بولتے ہیں، بوجھ کی وجہ سے جو ہم زمین کی طرف جاتے ہیں۔ تو تثاقلتم اسی سے باب تفاعل ہے، تضاربتم، تو تثاقلتم کو پڑھا جاتا ہے اثاقلتم۔ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، زمین کی طرف بھاری ہوتے چلے جاتے ہو۔ ارضیتم، آ کا معنی کیا، رضیتم، تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا من الآخرہ، دنیاوی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت کے بدلے میں۔ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر اس دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں ہے دنیاوی زندگی کا سامان، فی الآخرتی، یعنی فی مقابلۃ الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا۔ الا تنفروا، الا اصل میں تھا ان لا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، ویستبدل قوما غیرکم، اور تبدیل کر دے گا ایک ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی، دوسری قوم کو لے آئے گا۔ ولا تضروہ شیئا، اور تم نقصان نہیں پہنچا سکو گے اس اللہ کو، شیئا ذرا بھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی سے مراد نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت جب نکالا انہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کافروں نے، ثانی اثنین، جب کہ وہ دو میں کے دوسرے تھے۔ اثنینی کا مطلب دو، ثانی کا معنی دوسرا، اثنینی دو میں کے دوسرے تھے وہ، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے ہم سفر سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کر، حزن نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ نے سکینت نازل کی ان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جو تم نے دیکھے نہیں تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور بنا دیا ان لوگوں کے کلمے کو، سفلا اسفل کی مؤنث ہے، کیونکہ کلمہ بھی مؤنث ہے اس لیے اسفل کی مؤنث استعمال ہوئی۔ اسفل کہتے ہیں پست کو، سفلا اس کی مؤنث ہے، پست یعنی اسفل، ایک ہوتا ہے اعلیٰ، اس کے اپوزٹ ہے اسفل، کمپیریٹیو ہے نا دوسرے کے مقابلے میں اسفل، اور کافروں کی بات کو اس نے نیچا کر دیا، کافروں کی کلمے کا مطلب کافروں کی بات کو اس اللہ نے نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلام وہی بلند ہے، اعلیٰ کی مؤنث علیا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ انفروا، نکلو، خفافاً، ہلکے ہو، وثقالاً، اور بوجھل ہو۔ خفاف خفیف کی جمع، خفیف ہلکا، خفاف اس کی جمع ثقیل بوجھل،
ثقال اس کی جمع، ہلکے ہو یا بوجھل ہو نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا عرضاً، عرض سامانوں کو کہتے ہیں دنیاوی سامان، اگر سامان قریب ہوتا، یعنی سامان کی یہ کنڈیشن ہوتی کہ قریب جو چیز ہوتی ہے اس کا حصول بہت آسان ہوتا ہے، یہاں مال غنیمت کا سامان مراد ہے، کہ اگر وہ ایسا ہوتا کہ مال غنیمت کا حصول آسان ہوتا، یعنی سامان قریب کا مطلب متیسر الوصول، جس تھوڑی گاڑی اردو ہو گئی ہے، جس کا حصول بہت آسان ہوتا، تو اگر سامان قریب ہوتا یعنی ایسا مال غنیمت ہوتا جس کو حاصل کرنا بہت آسان ہوتا، سفراً قاصداً، اور سفر بھی آسان ہوتا، قاصد اعتدال کو کہتے ہیں، معتدل سفر ہوتا، اقتصادیات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا عربی میں، تو یعنی اعتدال آسان سفر ہوتا ہے، اس کا ہم یوں ترجمہ کریں گے، لَاتَّبَعُوكَ، تو یہ ضرور آپ کی اتباع کرتے، اصل میں تھا اتبعوک، لام تاکید کے لیے لگ گیا، الف سائلنٹ ہو گیا، ولیکن، لیکن، بعودت علیہم الشقہ، مشقت ان پر بہت دور ہو گئی، یعنی سفر ان کا بہت طویل ہو گیا، بعودہ یبعدو، اس کا معنی ہوتا ہے بعودہ علیہم کا معنی کسی پر کوئی بات شاق گزرنا، مشکل گزرنا، اور سفر کا لمبا ہونا بھی اسی میں آتا ہے کہ وہ بھی بہت شاق ہوتا ہے، تو شقہ مشقت سے نکلا ہے، مشقت ان پر بہت سخت ہو گئی، یعنی یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ سفر بہت طویل ہو گیا، تو اس طویل سفر کو بعودت علیہم الشقہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ عن قریب قسم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا، کہ اگر ہم استطاعت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم نکلتے آپ کے ساتھ، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جناب اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ بعودت علیہم الشقہ کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفر ان کو دور دراز معلوم ہونے لگا، جیسے آتا ہے نا ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ ہمارے سفروں کو دور کر دے، تو بعودت علیہم الشقہ کا آسان ترجمہ کیا ہوگا، سفر ان کو دور معلوم ہونے لگا۔ اچھا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو رکوع ہے نا سورہ توبہ کا رکوع نمبر 6 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 12، یہاں سے غزوہ تبوک شروع ہو رہی ہے، غزوہ تبوک کے احوال اور واقعات، اور غزوہ تبوک سے پہلے کے احوال، بیچ کے احوال، آخر کے احوال، پھر منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، ان تمام کے احوال اس میں تفصیل سے بیان ہوئے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ جو ہمارے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں، آپ کو یہ بات انشاءاللہ معلوم ہوگی، اتنی ہسٹری آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ 8 ہجری میں رمضان میں مکہ فتح ہوا، اسی کے 2 ہفتے کے بعد 8 ہجری ہی میں شوال میں حنین کا واقعہ ہوا، طائف اور مکہ کے درمیان میں بنو ثقیف اور حوازن قبیلے سے لڑائی ہوئی، جو تیر اندازی بہت زیادہ تھی، اس میں بھی مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، بعد میں اللہ نے دوبارہ فتح عطا فرمائی اور بہت سے لوگ پھر اس میں مسلمان ہوئے۔ تو یہ جو جنگوں کی خبریں تھیں نا کہ مکہ فتح ہو گیا اور پھر عرب کے دیگر قبائل پہ بھی فتوحات ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہونے کے بعد اور یہ غزوہ حنین کے بعد تو اسلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ تو اب تک جو مسلمانوں کی لڑائیاں ہو رہی تھیں وہ ادھر ہی قریب قریب کے لوگوں سے ہو رہی تھیں، قبائلوں سے، عرب کے، قریشیوں، جن میں سب سے پہلے تو قریش تھے اور مکہ کے مشرکین تھے۔ یہ لوگ جب اسلام کی تلوار کے نیچے آنا شروع ہو گئے تو اب کیا ہوا ہے کہ جو عالمی طاقتیں تھیں ان میں کھلبلی مچنا شروع ہو گئی
کہ بھئی یہ عرب کے بدو جو صدیوں سے جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, جو کوئی ایک امیر اور خلیفہ کے تحت کبھی رہ نہیں پاتے تھے, امیر کی اطاعت نہیں تھی ان میں, اور آپس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائیاں ان کی ختم نہیں ہوتی تھیں. تو آہستہ آہستہ اب کیا ہوا کہ بڑی جو طاقتیں تھیں اس وقت, بہت بڑی طاقت تھی رومیوں کی, وہی روم جس کو آج بھی روم کہا جاتا ہے. ہرقل اس کا بادشاہ تھا. تو اور صدیوں سے ان کی بہت بڑی ریاست قائم تھی, اور ان رومیوں سے غزوہ موتا میں ایک مسلمانوں کی لڑائی بھی ہو چکی تھی, جس میں رومیوں کو مسلمانوں نے بھگا دیا تھا, جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر میں امیر بنایا گیا تھا. اسی جنگ میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, نبی کے چچا زاد بھائی زید بن حارثہ شہید ہوئے. تو 3000 کے لشکر نے دفاع کیا, اور بالآخر وہ جو رومیوں کی ایک بہت بڑی طاقت تھی اس کو پسپا کر دیا. یہ لڑائی تو مدینہ منورہ میں پہلے ہو چکی تھی. اس سے رومیوں کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ بھئی یہ عرب جو ہے نا یہ اٹھ رہے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ مکہ فتح کر لیں گے اور اس طرح سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. بہرحال جی یہ خبریں جانا شروع ہوئیں, اور جو اس وقت رومی سلطنت تھی, رومی طاقت تھی, بہت بڑے ایریے پر وہ قائم تھی. عیسائیوں کی بادشاہت, آپ عیسائیوں کی خلافت جسے کہہ سکتے ہیں. تو شام کی جو سرزمین ہے, شام کی سرزمین, یہ خوب سمجھ لیں اس زمانے کا شام بہت بڑا تھا. یعنی آج والا شام تو ہے ہی اس میں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایریاز اس میں شامل تھے. تو شام میں جن قبائل کی حکومت تھی وہ حکومت بھی رومیوں کے ماتحت ہوتی تھی. یعنی اپنی اپنی خلافتیں, اپنی اپنی حکومتیں تو ہوتی تھیں, لیکن وہ کسی بڑی خلافت کا حصہ ہوتی تھی, یعنی اس کے ماتحت ہوتی تھیں. تو ہرقل بادشاہ نے کیا کیا, رومیوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جب یہ خبریں ان تک پہنچنا شروع ہوئی ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو مکہ بھی فتح ہو گیا اور جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو یہ کل ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیں یہ عرب لوگ. تو رومیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ پہ چڑھائی کرتے ہیں, اور اس کے لیے ایسے وقت کی سلیکشن کی جب مدینہ میں قحط کا سما تھا, شدید ترین گرمی تھی, اور بارشیں بند ہوئی ہوئی تھیں, اور جو فصل پہلے سے یعنی جو صحابہ کرام بو چکے تھے کھجوروں کے باغات, وہ پکنے کے لیے تیار تھے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بارشیں ہوتی ہیں تو آگے فصل تیار ہوتی ہے, تو یہ فصل وہ تھی جو پچھلی بارشوں کی وجہ سے, یہ پچھلے موسم کی وجہ سے فصل طابت الثمار والظلال, یعنی پورے سال کی محنت کا انہیں پھل حاصل ہونے والا تھا اس وقت. اور وہ یعنی قحط سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ایسا قحط جیسے صومالیہ میں قحط پڑا ہوا ہے, یعنی بہت قسمہ پرسی کے حالات تھے, اور جن لوگوں نے محنت کی تھی ان کو پھل ملنے والا تھا, اور آگے محنت کے امکانات بہت کم تھے. تو شدید ترین گرمی. وہاں جب تاجر شام سے آئے زیتون کے تیل لے کے اور زیتون کے پھل لے کے, وہ مدینہ میں بیچا کرتے تھے, شام میں زیتون کی تجارت صدیوں سے ہو رہی ہے. تو ان تاجروں کے ذریعے صحابہ کرام کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ رومی لوگ بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں, اور یہ تبوک کا جو مقام جو آج سعودی عرب میں تبوک ہے, یہی والا تبوک, یہ بھی شام کی سلطنت کے تحت آیا کرتا تھا. تو یہاں تبوک کے مقام پر اس نے جو شام کا جو بھی بادشاہ تھا اس کے ذریعے تبوک کے مقام پر ان کا ارادہ ہوا کہ ہم بہت بڑی فوج تیار کرتے ہیں, اور پھر سب لوگ جمع ہو کے مدینہ پہ حملہ کر کے یہ ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. تو یہ تاجروں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو نظر انداز نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی تیاری پکڑو اور ہم نے تبوک پہنچنا ہے. اب تبوک جو ہے وہ 683 کلومیٹر آج گوگل میپ بتا رہے, تو اس دور میں سوچیں کہ ٹوٹل ریگستان کا سفر ہے, انتہائی شدید گرمی ہے. تبوک کے مقام پہ بھی بہت گرمی ہے, مدینہ میں گرمی, پھر راستے میں بہت سخت لو اور گرمیوں کا موسم. تو یہ اتنا لمبا سفر تھا, اور پھر لڑائی بھی رومیوں سے. رومی اس دور میں بھی جیسے آج انگریز ہے نا, یہ بہت طاقتور سمجھے جاتے ہیں اس ٹیکنالوجی میں, تو اس زمانے میں یہ رومی لوگ بہت ایک اسٹیبل قوم تھی اور لڑائی کے بڑے ماہر تھے. ظاہر ہے ایسے ہی تو نہیں انہیں دنیا میں اتنی بڑی ریاست, روم اور فارس 2 ہی ریاستیں تھیں اس وقت دنیا میں بہت بڑی,
تو جب ایک سپر پاور ایک قوم بنتی ہے تو اس میں کوئی قابلیت ہوتی ہے. تو یہ لڑائی کے ماہر تھے, ان کے پاس جدید سے جدید اسلحہ تھا, لڑائی کے حربے جانتے تھے. تو بہت یعنی مشکل مرحلہ تھا صحابہ کرام کے لیے کہ ایسے موقع پہ اتنا لمبا سفر کر کے جانا اور پھر اتنی بڑی قوم سے لڑنا, اور جو لڑائی کی ماہر ہے. اور پھر یہ ہو بھی اس وقت رہا ہے جب بھی فتح مکہ سے فارغ ہوئے, حنین سے فارغ ہوئے, اگلے ہی سال رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابہ کرام کو. رجب سے پہلے حکم دے دیا, یہ واقعہ رجب میں ہوا ہے, یعنی 9 ہجری میں تبوک کا واقعہ ہوا ہے. تو غزوہ حنین سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فارغ ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے, اور ابھی آرام کا موقع نہیں ملا صحابہ کرام کو کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ ہم نے تبوک جانا ہے اور رومیوں سے لڑنا ہے. اچھا, حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جنگ کے لیے جاتے تو اکثر اس کو مخفی رکھتے تھے تاکہ مخبری نہ ہو, پہلے سے دشمن سنبھل نہ جائے. لیکن یہ تبوک اتنی مشکل لڑائی تھی, قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ مشکل لڑائی شاید اسلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی ہے, اس سے زیادہ مشکل لڑائی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی, تو آخری لڑائی بھی بہت شدید ترین ہوئی ہے. یعنی اگرچہ لڑائی کا موقع نہیں ملا لیکن مجاہدہ اس میں بہت زیادہ تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ بھئی سب لوگ تیاری میں لگ جائیں, کیونکہ بہت لمبا سفر ہے, ریگستان کا سفر ہے, شدید گرمی کا سفر ہے. تو آپ نے اپنی عام پالیسی سے ہٹ کے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا. عام پالیسی یہ تھی کہ آپ چھپایا کرتے تھے, لیکن یہاں ایسا نہ ہو کہ چھپانے میں عین وقت پہ کہا جائے گا تو تیاری نہیں ہو سکے گی. تو اب صحابہ جو تھک ہار کے بیٹھے تھے تیار ہو گئے, لیکن 3 قسم کے اس میں لوگ وجود میں آئے. زیادہ تر صحابہ جو مخلص تھے وہ تو سب کے سب تیار ہو گئے. کچھ ایسے تھے جو مخلص ہونے کے باوجود بھی وہ پس و پیش کرنے لگے, کیونکہ بہت سخت لڑائی تھی اور ظاہر ایسے میں آزمائش زیادہ ہوتی ہے. تو کچھ مخلص صحابہ جن میں 3 کے نام حدیث میں بہت واضح ہیں, جن کے بارے میں پھر قرآن میں ان کی توبہ کی آیتیں بھی نازل ہوئیں. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہلال ابن ابی امیہ اور مرارہ ابن ربیع, یہ 3 مخلص صحابی تھے جو ہر جہاد میں نبی کے ساتھ شریک ہوئے تھے, لیکن یہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے. اور پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, اور اس کی وجہ یہی بنی کہ بس خود ان کے بقول کے شیطان نے ہمیں ورغلا دیا اور جو ہے اسباب اور وسائل میں ہمیں الجھا دیا. اور تیسرا طبقہ منافقین کا تھا. منافقین بھی بسا اوقات جنگوں میں چلے جایا کرتے تھے, لیکن یہ وہ جنگ تھی جہاں منافقین نہیں گئے. ان کو لگا کہ یہ تو ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور اتنی مشقت والا سفر تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ جنگ فرض عین تھی, اس لیے کہ اس جنگ میں اگر مسلمان نہ نکلتے اور رومی اتنا بڑا لشکر لے, وہ سپر پاور تھی نا, وہ تو ابھی تک تو قبیلوں سے لڑائیاں ہو رہی تھیں, تو ایک تو بہت بڑی ایک ریاست تھی وہ, اس میں تو یہ تھا کہ وہ تو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, وہ تو برباد کر دیں گے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا, اور قرآن میں بھی اس جہاد کو فرض عین قرار دے دیا گیا. اس میں سوائے ان لوگوں کے جو عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں یا معذور ہیں, ان کو پیچھے رکھنے کا حکم دیا, یا وہ لوگ جن کی نگہداشت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر بنا دیا تو ان کو حکم دیا کہ وہ پیچھے رہیں. باقی سب کے سب کو حکم دیا کہ سب نے نکلنا ہے, کسی ایک فرد نے بھی, کوئی ایک جوان بھی پیچھے نہیں رہے گا اس میں. تو اب اس میں بہت سخت آزمائش تھی صحابہ کرام کے لیے, اور منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آیا. اب آپ دیکھیں گے مسلسل کئی ہمارے جو لیکچر ہیں اسی پہ چلیں گے. تبوک میں منافقین نے یہ کہا. اچھا, اس میں مخلص صحابہ کا بھی تذکرہ آئے گا. کچھ صحابہ معذور تھے جو پیچھے رہ گئے, لیکن وہ پیچھے رہتے ہوئے رو رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس وسائل ہوتے اور ہم بھی اس لڑائی میں نبی کے ساتھ جاتے. جو بہت زیادہ مخلص تھے تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ ایسے موقع پہ ہی تو ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موقع ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں دیتے تھے کہ آپ کو میں اپنی حکم سے پیچھے کر رہا ہوں, آپ اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہو, اجر میں ہمارے ساتھ شریک ہو. تو الحمدللہ صحابہ کرام نے یہاں بھی بہادری کے جوہر دکھائے, لیکن بعض مخلص صحابہ وہ پیچھے رہ گئے. پھر انہوں نے توبہ کی, لیکن ان کی توبہ بڑی خاندانی قسم کی توبہ تھی جس کا قرآن نے تذکرہ کیا. ان کی توبہ بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن گئی, اور منافقین کا حال بھی اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. پھر ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پہ پہنچے, اتنا بڑا لشکر لے کے, 30,000 لشکر تھا جو آپ تبوک میں
پہنچے رجب کا مہینہ اور 9 ہجری، تو وہ رومیوں کے جو ہے نا حوصلے پست ہو گئے. ان کو بھی ظاہر ہے جاسوس تو ایک دوسرے کے آتے جاتے خبریں دیتے تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ بھائی یہ لوگ ہر جگہ ان کو فتوحات ہو رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ لڑائی کے میدان میں نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر 20 دن قیام کیا، انتظار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آ جائیں. تو 20 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو بھئی واپس چلو. تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں صحابہ کرام الحمدللہ پورے اترے. 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس کے بعد اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو یہ میں نے مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ لڑائی آسان نہیں، غزوہ تبوک کی جو لڑائی تھی یہ آسان نہیں تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو بھئی تبوک کی طرف نکلنا ہے سب نے، تو بعض حضرات بہت ان پہ یہ حکم شاق گزرا. تو اسے قرآن نے کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے یا جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین میں دھنسے چلے جا رہے ہو، زمین میں روکے چلے جا رہے ہو. یہ سب لوگ ایسے نہیں تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے سے آپ تفسیر سن رہے ہیں، قرآن کی عادت ہے کہ بعض لوگ بھی ایسا کر رہے ہو تو قرآن خطاب سبھی کو کرتا ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو خوب سمجھ لو دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑی. تو یہ جو مشقت جو تم پہ شاق گزر رہی ہے، تمہیں بہت مشکل لگ رہی ہے، اور تمہیں جو مدینہ میں کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں، طابت الثمار والظلال حدیث میں آتا ہے، اور اپنی زمینیں چھوڑ کر جانا مشکل لگ رہا ہے، اور یہ بھی ڈر ہے کہ وہاں شہید بھی ہو سکتے ہیں، معذور بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب تم دنیاوی زندگی پہ خوش ہو کہ تمہیں یہیں کا عیش و عشرت چاہیے، آخرت کو بھول گئے ہو. تو خوب سمجھ لو دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑی. الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. یہ جب جہاد فرض عین ہوتا ہے، امیر کی طرف سے حکم ہو کہ سب نے نکلنا ہے، تو فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ پھر اگر نہ نکلیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے. دیکھیں بار بار میں بتا چکا ہوں نا، جہاد دو قسم کا، ایک فرض کفایہ، ایک فرض عین. فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ نکل جائیں جو سب کی طرف سے کافی ہوں، یعنی بہت بڑے لشکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے نارملی حالات میں جب بارڈر پہ لڑائی ہوتی ہے تو آرمی کافی ہو جاتی ہے، تو اس میں جو آرمی کے جوان ہوں گے ان پہ تو جہاد فرض عین ہوگا، پوری عوام کے جوانوں پہ فرض عین نہیں ہوگا. لیکن اگر حکومت یہ سمجھتی ہے، کسی اسلامی ریاست کی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہماری فوج کافی نہیں ہو سکے گی اور وہ پسپا ہو سکتی ہے، تو ہمارے جوانوں کو سب کو نکلنا ہے، تو ایسے موقع پہ امیر اگر آرڈر کرے کہ سب نے نکلنا ہے تو سب پہ فرض عین ہو جاتا ہے. تو فرض کفایہ اس صورت میں ہے جب چند لوگ لڑیں اور وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائیں، اور فرض عین اس صورت میں ہے کہ چند لوگوں کا لڑنا کافی نہ ہو رہا ہو. تو ایسی صورت میں امیر اعلان کرے گا اور ہر ایک پر فرض ہوتا چلا جائے گا. اور ایسی صورت میں فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ جوان بھی کافی نہ ہو رہے ہوں تو پھر عورت پر بھی جہاد فرض ہو جائے گا. ویسے تو نارملی عورت پہ جہاد فرض نہیں ہے، لیکن اگر مسلمانوں کی نفری کم ہو گئی اور یہ خطرہ ہے کہ یہ جو اس مسلمانوں کے جوان ہیں یہ بھی کم پڑ رہے ہیں، تو پھر عورت پر بھی لازم ہوگا کہ وہ میدان جہاد میں نکلے. تو جیسے جیسے حکم سخت ہوتا چلا جائے گا ایسے ایسے ہی اس کے حکام تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. تو ایسی صورت میں اگر آپ نہیں نکلتے تو قرآن کہتا ہے میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا، کیونکہ ایسی صورت میں جہاد میں نہ نکلنا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو تبوک میں ایسا ہی ہوا تھا. رومی ایک سپر پاور تھی، اتنی بڑی پاور جب حملہ کرنے کے لیے مدینہ میں آ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بھئی سارے جوانوں کو نکلنا ہے اور کسی کو بھی پیچھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر افرادی قوت ہماری کم پڑ گئی تو ہمیں شکست ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا اگر نہیں نکلو گے تمہیں اللہ دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور کیا اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ نا 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 نا، قرآن کہہ رہے اسلام کو میں ختم نہیں ہونے دوں گا، بلکہ میں کیا کروں گا؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ دوسری قوم لے آؤں گا میں.
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گی اور وہ پھر میدان جنگ میں لڑے گی. یعنی نبی کی مدد تو بہرحال ہوگی, اسلام بہرحال غالب آ کے رہے گا, لیکن تمہیں دنیا میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. ولا تضروہ شیئا, اور پھر اللہ کو تم کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکو گے. تم یہ بھی نہیں کہو گے کہ بھئی ہم نے آج تک اتنی قربانی دی, اب اللہ ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے, تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے تم. یہ بہت سخت تاکید تھی, یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا فرض عین ہوا تھا اس وقت جہاد. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے اسلام کے لیے. یہ ہو سکتا ہے نا کسی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ ہمیں اتنا حکم دے رہا ہے نکلنے کے لیے, نکلو نکلو, تو اس کا مطلب معاذ اللہ ہمارا محتاج ہے, تو تبھی گویا ہمارے سامنے درخواستیں کر رہا ہے کہ نکلو. تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. میں جب اسباب اور وسائل نہیں تھے تب بھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. اس وقت کو یاد کرو. الا تنصروہ, اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے, فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا, تو تحقیق اللہ نے اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا, یعنی مکہ سے نکال دیا تھا مدینہ کی طرف, مدینہ کی طرف نکال دیا. ثانی اثنین, جب وہ دو میں کے دوسرے تھے, یعنی ایک حضرت ابو بکر تھے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, صرف دو لوگ تھے وہ, اور ان میں ایک ابو بکر اور ایک دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یعنی بالکل قسمہ پرسی کی حالت میں تھے. اذ ہما فی الغار, جب دونوں غار میں چھپے ہوئے تھے. اذ یقول لصاحبہ, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ وقت بھی تھا کہ غار کو چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا, اور ابو بکر و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار کے اندر موجود ہیں. تو اسباب کی دنیا میں کتنا ٹائم لگتا ہے غار کے اندر دیکھنے میں. یعنی مشرکین کو تو غالب گمان یہی تھا کہ بھئی یہ لوگ جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں چھپنے کے لیے, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو یقیناً اسی غار میں ہوں گے. لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ ان کی عقل ہی کام کرنا اس عقل نے چھوڑ دیا, اور غار پہ مکڑی نے جالا بنا دیا, اور ایسا اللہ نے معاملہ کر دیا کہ ان کو اندازہ ہوا کہ اس غار میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. گیا ہوتا تو یہ جالے کیوں بنے ہوئے ہوتے مکڑی کے. تو ایسا اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے. تو قرآن کہہ رہے جو خدا اس وقت مدد کر سکتا ہے, اور حالت یہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف کے مارے دل کانپنے لگا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تسلیاں دے رہے تھے کہ آپ غم نہ کریں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس اللہ نے اب تک ہماری مدد کی ہے وہ اس غار میں بھی ہماری مدد کرے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر اسلام کو ختم کرنا ہوتا, کافروں کے اسباب اور وسائل کے سامنے اسلام کو شکست ہونا مقدر ہوتی, تو اس وقت ہو جاتی نا. اس وقت تو سارے اسباب تھے, اور یہ کنڈیشن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص ساتھی کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ غم نہ کر, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, مدد کرے گا ہماری وہ. تو ایسے موقع پہ جب اگر اللہ مدد کر رہا ہے, اس کا مطلب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے مدد کرنے کا. تو اے صحابہ, اے مسلمانوں, تم اگر تبوک میں نہیں نکلو گے, لڑائی میں نہیں جاؤ گے, یہ مت سمجھو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا. اگر نہ کرنی ہوتی تو اس وقت نہ کرتا, وہ تو مدد کرے گا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, پھر اللہ نے اپنے نبی پر سکینت نازل کی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, اور ایسے لشکر کے ساتھ مدد کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے یا تم دیکھ نہیں رہے تھے. فرشتوں کے ذریعے وہ نبی کے دل پہ سکینت نازل ہوئی, فرشتوں کے ذریعے حضرت ابو بکر کے دل پہ سکینت نازل ہوئی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا. کافروں کی بات یہ تھی کہ ہم پکڑ لیں گے, اسلام کو مغلوب کر دیں گے, نبی کو معاذ اللہ گرفتار کر لیں گے. وہ بات ان کی کم ہو گئی, اور اللہ کی بات بلند ہو گئی. اللہ کی بات یہی تھی کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے. ان اللہ واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. غالب ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور حکمت والے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کام میں حکمت ہے, وہ اپنی حکمتوں کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے. انفروا خفافا وثقالا,
لہذا اے ایمان والو نکلو تم چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو. ہلکے کا مطلب تمہارے پاس جنگی سامان ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے کہ مطلب ہلکے ہو, جنگی سامان ہے تو بوجھل ہو. بعض لوگ یہ عذر کرنے لگے ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, ہمارے پاس صحیح طرح کا اسلحہ نہیں ہے. بعض نے کہا ہمارے پاس سواری نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں لگا دیں, بھئی ایک سواری 2 آدمی استعمال کریں گے, کچھ دیر وہ سوار ہوں گے, کچھ دیر وہ سوار ہوں گے. بس حکم دیا جا رہا تھا کہ جس کے پاس جنگی سامان ہو یا نہ ہو, بہرحال اس کو اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا. البتہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ سواریوں کا ان کے لیے باری باری میں بھی انتظام نہیں ہو پا رہا تھا. اب ظاہر ہے پیدل تو اتنا لمبا سفر ہو نہیں سکتا تھا, اور ہوتا بھی تو یہ پیچھے رہ جاتے, تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ پیچھے رہو. خفافاً و ثقالاً, نکلو اللہ کے راستے میں چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو, اور اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو. یہاں چندہ بھی خوب کیا گیا, کیونکہ اتنے لمبے سفر کے لیے زاد راہ چاہیے تھی اور علاج کے لیے انتظام چاہیے تھا. جو زخمی ہوں گے, جنگ میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تمام چیزیں ریکوائرڈ تھیں, تو سب چیزوں کے لیے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا مال لے کر آئیں. اور اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ان صورتوں میں آتا رہے گا, کس کس نے کیا کیا کیا. بعض صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ ایک رسی لے کر آ گئے. منافقین نے ان کا مذاق اڑایا, تو ان منافقین کی برائی میں کیسے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک, اے نبی اگر سامان قابل وصول ہوتا, یعنی مال غنیمت آسانی سے ملنے کی امید ہوتی, اور سفر بھی قریبی ہوتا, تو یہ آپ کی اتباع کرتے. لیکن بعودت علیہم الشقہ, سفر ان پر بہت طویل ہو گیا ہے, اس لیے آپ کو فالو نہیں کرنے. تو یہ خوب سمجھ لیں, اس سے سارے صحابہ مراد نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں قرآن نسبت سب کی طرف کرتا ہے, یہ قرآن کی عادت ہے. تو مراد چند لوگ ہوتے ہیں, اس میں منافقین داخل ہیں اور چند مخلص صحابہ, ان کے بارے میں, کیونکہ اکثر صحابہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر صحابہ تو اس میں بھی شوق و رغبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. اور پھر خوب سمجھ لیں کہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا سے جب خطاب کرتا ہے تو اس میں منافقین بھی بسا اوقات داخل ہوتے ہیں, اس لیے کہ قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یعنی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں, قطع نظر اس سے کہ حقیقت میں مومن ہیں یا نہیں ہیں, تو اس میں منافقین بھی داخل ہیں. قرآن بلکہ اولین مصداق تو منافقین ہیں, کہ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر مال غنیمت کا حصول آسانی سے ممکن ہوتا اور سفر بھی قریبی ہوتا تو یہ آپ کو فالو کرتے, لیکن ان پر سفر طویل ہو گیا, مشقت بڑھ گئی, اس لیے یہ آپ کو فالو نہیں کر رہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, اور جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے نا تو عن قریب یہ لوگ قسمیں اٹھا کے کہیں گے, لَوِ اسْتَطَعْنَا, اگر ہم میں استطاعت ہوتی, لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں نکلتے. ویسے پیچھے رہ گئے, لیکن جب آپ جائیں گے فتح اور نصرت سے ہمکنار ہو کر, تو پھر یہ بہانے بنائیں گے کہ اصل میں یہ ہو گیا تھا, اصل میں یہ ہو گیا تھا. قرآن کہتا ہے یہلکون انفسہم, یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, کیونکہ نبی کے سامنے جھوٹی, یہ سب منافقین تھے جو یہ کر رہے تھے. بخاری مسلم کی حدیث سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی قسمیں منافقین اٹھا رہے تھے. مخلص صحابہ جو تھے انہوں نے صاف صاف جا کے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں جو سزا دیں گے ہم وہ سزا بھگتنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو یہ منافقین تھے. آگے بھی ان کے بارے میں بہت کچھ آئے گا. قرآن کہتے ہیں یہلکون انفسہم, یہ اپنے نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون, اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا, اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین میں بوجھل ہوئے چلے جاتے ہو. آج بھی جب جہاد فرض ہوگا اور مسلمانوں پر کوئی ایسی حالت آئے گی کہ جس میں لڑنا فرض ہو جائے گا, دیکھیں جہاد فرض عین, یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے نا آپ کو کہ جہاد فرض عین کب ہوتا ہے, یہ ڈیٹیل اس وقت ہے جب عوام کے بارے میں, کہ عوام پر کب فرض عین ہوتا ہے. لیکن جو لڑنے والے فوجی ہیں, جو بنائے ہی لڑائی کے لیے گئے ہیں, کسی ریاست نے ان کی تشکیل ہی لڑائی کے لیے کی ہے, ان پر جیسے ہی جنگ ہو ان میں سے سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لیں, ان پر فرض کفایہ نہیں ہوتا, یہ عوام پر فرض کفایہ ہوتا ہے, فرض کفایہ یا فرض عین. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جب میدان جنگ میں کوئی پہنچ گیا
تو اگرچہ پہلے جہاد فرض کفایہ تھا لیکن میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد ہر ایک پر فرض عین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میدان جنگ سے بھاگنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرض کفایہ ہے تو اتنے لوگ ہیں لڑائی کے لیے کافی ہو جائیں گے لہذا میں واپس جا رہا ہوں. نا 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 نا، جو میدان جنگ میں جو پہنچ گیا اس پہ فرض عین ہے. اسی طرح کمانڈر جنگ کا یا امیر، وہ جب کسی کو خاص طور پر آرڈر دے دے تو اگرچہ پہلے فرض کفایہ تھا لیکن اس کے آرڈر کے بعد اس پر بھی فرض عین ہو جائے گا. تو جنگ میں اگر کوئی کمانڈر اپنے ماتحت فوجیوں کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ گروپ ہے، یہ جماعت ہے، اس نے وہاں جا کے لڑنا ہے، تو ان میں سے ہر ایک پر فرض عین ہوتا ہے. ان میں سے کسی کا نو کہنا یہ کبیرہ گناہ میں آئے گا. تو ایسے تمام موقع جہاں پر جہاد فرض عین ہو ان کے لیے یہ آیت اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل کر دی ہے کہ اگر ایسے موقع پہ جب کمانڈر آپ کو آرڈر دے رہا ہے لڑائی کا، ایسے موقع پہ اگر آپ پیچھے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میرا جانا بڑا مشکل، سفر لمبا ہے، ٹینشن بہت ہے، بھوک پیاس کا خطرہ ہے، شہید ہونے کا ڈر ہے، گرفتار ہونے کا ڈر ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم جب تم سے کہا جاتا ہے، یعنی تمہارے امیر کی طرف سے کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض تو تم زمین میں دھنسے چلے جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ آخرت کو چھوڑ کے اس دنیا پہ راضی ہو گئے. کیا مطلب؟ تمہیں تو خوشی خوشی جانا چاہیے، خوشی خوشی جانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جنت کمانے کا بہترین موقع دیا. دنیا ہے کتنے دن کی، چند ٹکوں کی اس کی حیثیت نہیں ہے، مسافر خانہ ہے. تو اللہ حیران ہو رہے ہیں کہ تم تو ایمان لانے والے ہو، تمہارا تو جنت اور جہنم پہ یقین ہے، تم تو شہادت کے مراتب اور شہادت کے درجات اور اس کی فضیلت جانتے ہو، تو ارضی تم کیا تم راضی ہو گئے دنیا پہ آخرت کو چھوڑ کر؟ اگر ایسا ہے تو فما متاع الحیات دنیا فی الآخرۃ الا قلیل، خوب سمجھ لو یہ دنیا تمام تر عیاشیوں کے باوجود آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں یہ آیت ہمارے تمام فوجیوں کو، مسلمان فوجیوں کو، مسلمان مجاہدین کو یاد کر لینی چاہیے. اس آیت سے جتنی موٹیویشن ملتی ہے میرا خیال ہے کسی اور آیت سے قرآن کی اتنی موٹیویشن جہاد کی نہیں ملتی. جب آپ کو حکم دیا جائے اللہ کی راہ میں لڑنے کا اور آپ کو بیوی بچے یاد آ رہے ہوں اور آپ کو اپنا گھر یاد آ رہا ہو، آپ کو اپنے ریلیٹیو یاد آ رہے ہوں، آپ کو اپنی جوانی پہ فخر ہو، آپ کو اپنا بزنس یاد آ رہا ہو اور آپ کو عیش و عشرت کی زندگی یاد آ رہی ہو، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم زمین میں دھس رہے ہو، تمہیں تو دوڑ کے جانا چاہیے. کیا تم دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو چھوڑ کے اسی پہ راضی ہو گئے؟ تو خوب سمجھ لو یہ بہت تھوڑی دنیا ہے، تمہارے پاس آخرت کا بہترین آپشن ہے. تو یہ پہلی علمی نقطے کی بات ہے اس رکوع میں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، خوب اچھی طرح یاد کر لیں. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب جہاد فرض عین ہوتا ہے تو اگر آپ نہ گئے، جانے میں ثواب کتنا ہے یہ قرآن نے بتا دیا، جنت ہے، نہ جانے میں عذاب بھی ہے، یعذبکم عذابا علیما، دردناک عذاب دے گا. تو مسلمان کے لیے میدان جنگ میں بزدلی دکھانا، امیر حکم دے رہا ہے جانے کا اور پیچھے کی طرف بھاگنا، اس میں جنت سے محرومی کے ساتھ جہنم کا عذاب بھی ہے. تیسری علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ اپنے دین کی مدد کرے گا، آپ نہیں کر رہے کسی اور کو اللہ کھڑا کر دے گا. آپ نے اگر غیرت کو ختم کر دیا، آپ سے غیرت ختم ہو گئی تو اللہ دوسرے غیرت مند لوگ پیدا کر دے گا. یہ تیسری پوائنٹ کی بات پتہ چلی. چوتھی بات صحابہ کی فضیلت پتہ چلی کہ صحابہ نے، اللہ نے دھمکی دی کہ اگر تم نہیں یہ کام کرو گے تو تمہیں ختم کر کے اللہ دوسری قوم پیدا کرے گا. صحابہ کو اللہ نے ختم نہیں کیا، یہ اس کی علامت ہے کہ صحابہ نے وہ ذمہ داری پوری کر دی. تو جو لوگ صحابہ کو معاذ اللہ منافق کہتے ہیں، سوائے چند ایک کو چھوڑ کر سب کو منافق، ان پر بھی یہ آیت ان کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تو دھمکی دے رہا ہے کہ تم اگر ہمت نہیں پکڑو گے تو اللہ دوسری قوم پیدا کرے گا. تاریخ گواہ ہے کوئی دوسری قوم پیدا نہیں ہوئی، یہی صحابہ تھے، انہی کے شاگرد، انہی کی اولادوں نے آگے پوری دنیا میں جہاد کیا ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کی جو ذمہ داری اللہ نے ان کے ذمے لگائی تھی. یہ چوتھی پوائنٹ کی بات ہے. پانچویں بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، نبی اور ابو بکر کو پوری امت مسلمہ کے مقابلے میں لا کے اللہ نے کھڑا کر دیا. اللہ پوری امت مسلمہ سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، یعنی اسلام کی مدد نہیں کرو گے، تو اللہ ابو بکر کے ذریعے نبی کی مدد کرا چکا ہے پہلے. ابو بکر اور نبی غار میں تھے، دونوں اکٹھے تھے، اور نبی ابو بکر کو تسلیاں دے رہے تھے اور اور اللہ نبی کو تسلیاں دے رہا تھا فرشتوں کے ذریعے اور وحی کے ذریعے. تو اس سے حضرت ابو بکر کی کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ پوری امت ایک طرف ہو جائے،
اللہ نے بتا دیا ابو بکر تو اس وقت نبی کے ساتھ تھے، تو ان کے ذریعے اللہ نے مدد کی، فرشتوں کے ذریعے مدد کی، تو اللہ اب بھی اپنے دین کی مدد کرے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر نے جو وہ رات غار میں نبی کے ساتھ گزاری ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، اگر میرے پاس یہ آپشن ہو کہ میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں اور وہ رات مجھے دے دیں تو میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا۔ میری ساری زندگی کا جہاد، نیکیاں اور جو میں نے خدمت کی اور جو اسلام کے لیے قربانیاں دی، ابو بکر مجھ سے ساری نیکیاں لے لیں اور ایک رات جو ابو بکر نے نبی کے ساتھ غار میں گزاری وہ والی رات مجھے دے دیں تو میں اس پہ ایگری ہوں۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت تھی۔ اور اسی آیت کی روشنی میں چھٹی نقطے کی بات علماء نے لکھا ہے کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہے اور آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ اس آیت کی روشنی میں کافر ہے۔ اس لیے کافر ہے کہ قرآن ابو بکر کو صاحب کے طور پہ ذکر کر رہا ہے۔ صاحب کا مطلب یہ صحابی، یعنی ایک مخلص ساتھی کے طور پہ ذکر کر رہا ہے۔ تو ابو بکر کی صحابیت کا انکار، ایک مخلص صحابی ہونے کا انکار قرآن کی اس آیت کا انکار ہے، کیونکہ قطعی دلیل کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو خبر واحد کے انکار سے کافر نہیں ہوتا، لیکن متواتر اور قطعی دلیل کے انکار سے انسان کافر ہوتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر یہ آیت نص ہے، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ غار میں نبی کے ساتھ ابو بکر ہی تھے، اس میں دو رائے نہیں، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ تو اذ یقول لصاحبہ، اس میں اللہ نے نبی کا دوست کہا، نبی کا ساتھی کہا، یہاں ساتھی سے مخلص ساتھی مراد ہے، منافقت والی صحبت مراد نہیں ہے، یہاں پوری امت کا اجماع ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر کو کوئی منافق کہے یا آپ کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ بھی اس آیت کی روشنی میں کافر ہے۔ یہ ایک علمی نقطے کی بات ہو گئی۔ اور پھر اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دی کہ جب جہاد فرض عین ہوتا ہے تو وسائل ہوں یا نہ ہوں، انفروا خفافا وثقالا، آپ نے بہرحال نکلنا پڑتا ہے، آپ کو بہرحال نکلنا پڑے گا۔ اور اس میں ایک آخری نقطے کی بات یہ کہ آپ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیوں میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن جہاں ان کو پتہ ہے کہ دوست کا ساتھ دینے میں کچھ مالی مفاد ملیں گے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو منافقین کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے اگر مال غنیمت کا غالب گمان ہوتا ہے ان منافقین کو کہ مال غنیمت ملے گا، سفر بھی قریب ہے اور خوب غنیمت اکٹھا کریں گے، تو یہ آپ کے ساتھ ہو جاتے، تو لیبل یہ لگاتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، حقیقت میں ان میں لالچ ہوتی۔ تو اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، ایسے لوگ نہ ہو جو مشکلات میں آپ کو تنہا چھوڑ دیں، اور جہاں وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ اذا یحاس الحیث یدعى جندب واذا تکون کریہۃ ادعى لها، اذا تکون کریہۃ ادعى لها واذا یحاس الحیث یدعى جندب، کہ جب جنگ ہوتی ہے، لوگوں کو لڑائی کرنی ہوتی ہے دشمن سے تو مجھے بلایا جاتا ہے، اور جب حلوہ پکتا ہے تو جندب کو بلایا جاتا ہے۔ تو جیسے آپ کے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو حلوے میں آپ کو نہیں بلاتے، وہ مصیبت میں آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو وہ دوست آپ کے منافق ہیں۔ تو اسی طرح کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں کہ جب حلوہ پکے گا تو وہ آ جائیں گے، لیکن جب آپ کو خون کی ضرورت ہو تو وہ نہیں آتے۔ تو اللہ نے منافقین کی یہ حالت ذکر کی، تو ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری اللہ سے دوستی صرف حلوے کی حد تک ہے یا قربانیوں کی حد تک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ توبہ کا رکوع نمبر 6 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 12 انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔